اس کے علاوہ میں تو ہمیشہ تمہارے پاس موجود ہوں، تمہارے لیے ان بگس کو پکڑنے کے لیے اور ان کو تم سے دور کرنے کے لیے۔ یہ بول کر اپنا ہاتھ سینٹیناگل کی طرف بڑھاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ہم امیر ہو یا غریب، جو دیکھ کر اینٹیناگل بھی شوق میں تھی تھوڑی۔ اینٹیناگل بھی اپنے ہاتھ بڑھاتی ہے اور بولتی ہے کہ بس ہم کوشش کریں گے زندہ رہنے کی۔ اور پھر ہمارا ٹائم پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے، جہاں سوچن روئے جا رہا تھا اس کو پکڑ کر۔ اتنے میں ہی سوچن کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کسی نے پکڑا ہے، اور بولتا ہے کہ ہوئی جن، جس بات کو سن کر دونوں پروفیسر ہی پیچھے پلٹ جاتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں۔ آخری سٹیج ٹرانسفارمیشن کا، جس کو کہتے ہیں سب لوگ، جو کہ جانا جاتا ہے دا میٹامورفوسس۔ بہت سے انسیکٹ ہوتے ہیں جو کہ اس سٹیج میں جاتے ہیں اور جا کر جو اپنے ڈیمیج یا خراب پارٹ ہوتے ہیں اس کو کھو کر ایک نئے اور اچھے پارٹ کو پا لیتے ہیں، مطلب باڈی پارٹس وغیرہ کو۔ یہاں تک کہ سب سے خراب کیڑے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس سٹیج میں آنے کے بعد بہت زیادہ گڈ اور برائٹ باڈی ملتی ہے اگر وہ اس سٹیج کو پالیں تو۔ اور وہ سینٹیناگل کی آنکھیں کھل رہی تھی آرام سے، اور دھندلا اس کو اپنے سامنے کوئی دکھتا ہے جو یہ رو رہا تھا۔ اور یہ جو لمحہ ہوتا ہے اس ٹرانسفارمیشن کا، جہاں ہم کو نریٹر بتاتا ہے کہ اس ٹرانسفارمیشن کا جو یہ لمحہ ہوتا ہے، جتنے بھی خراب کیڑے بھی ہوں، سب سے زیادہ ڈسکسٹنگ کیڑے بھی ہوں، اگر وہ بھی اس ٹرانسفارمیشن کو پالیں تو یہ ان کی زندگی کا حسین ترین لمحہ بن جاتا ہے۔ اور کوکروچ کا ڈیفینس میکینزم ہے یہ تو۔ اور ہم پھر اینٹیناگل کو دیکھتے ہیں جو کہ ہوا میں گلو کر رہی تھی۔ پھر ہم اینٹیناگل کو دیکھتے ہیں جو کہ سوچن کے ہاتھوں میں گلو کر رہی تھی، اور نریٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ وہ لائٹ ہے جو زندگی کو بھی واپس لا سکتی ہے۔ جہاں فائنلی اینٹیناگل اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو اس کو نیلا آسمان دکھائی دے رہا تھا اور اس کے ساتھ اپنا بھائی، جس کو دیکھ کر اینٹیناگل بولتی ہے جوانگ جنگ، اور پھر اس کو اپنی پاسٹ کی میموریز یاد آتی ہے اور بولتی ہے تو تم نے آخر اس بگ کو پکڑ ہی لیا۔ پھر ہمارا سین پریزنٹ میں شفٹ ہوتا ہے اور سوچن نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ اور اپنے سامنے سوچن کو دیکھ کر یہ سوچن ہوتا ہے اور وہ رو رہا تھا یہ سب بولتے ہوئے۔ اینٹیناگل بھی تھوڑی حیران ہوتی ہے سوچن کو دیکھ کر اور بولتی ہے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتنا بول ہی پاتی ہے اور سوچن اس کو گلے لگا دیتا ہے اپنے، اور سوچن روتے ہوئے بولتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے پتہ نہیں کیسے تم ٹھیک ہو، لیکن ابھی تمہیں دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور باقی سب میڈیکل کی ٹیم وغیرہ جو بھی تھے پروفیسر، وہ سب دوڑ کر یہ سب دیکھ کر وہ ڈاکٹر بھی دوڑ کر جاتی ہے ان کے پاس چیک کرنے کے لیے۔ یہ سب دیکھ کر وہ ڈاکٹر بھی دوڑ کر ان کے پاس جاتی ہے۔ پھر ہم کو نیسٹ ہاسپٹل کا سین دکھایا جاتا ہے، جہاں پر سوچن اٹھ کر بیڈ سے بولتا ہے کہ کیا مصیبت ہے، آخر تم دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ اس کے سامنے ہانزو اور اسکورپین گرل کھڑی تھی، اور بولتا ہے کہ ہم ویئر ہاؤس کے دوسرے دروازے میں تھے اور تم اس نیچرل لائف کمپنی میں چلے گئے تھے ڈائریکٹ ہی۔ اور سوچتا ہے کہ اس ویئر ہاؤس میں ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس ویئر ہاؤس میں ہانزو اور اسکورپین گئے تھے، وہاں وہ دونوں لائٹ سے کچھ دیکھ رہے تھے، اور بولتا ہے کہ پھر ہمیں اچانک سے وہاں بہت زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے ارتھ کوئک آیا ہو، اور سارا چھت ہم پر گر گیا اوپر سے۔ ہم وہاں اس چھت کے نیچے 2 گھنٹے تک دبے رہے۔ جس بات کو سن کر سوچن بولتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، اتنا بھی بہت ہے کہ تم دونوں زندہ ہو۔ پھر ہانزو بولتا ہے کہ اینٹیناگل کہاں ہے، جس پر سوچن بولتا ہے کہ وہ تو اس ایکسیڈنٹ کے بعد ہم جب یہاں آئے تھے تو وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے گئے ہیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پھر وہ اسائنمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے بولتے ہیں کہ ہم جہاں جنگل جوس دیکھنے گئے تھے وہ سارے فیک تھے، کیا مصیبت ہے، ہم نے جہاں سٹارٹ کیا تھا پھر وہیں سے آ کر رک گئے، پھر وہاں آ کر رک گئے۔ پھر سوچن بولتا ہے لیکن ابھی تو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے ڈیڈ لائن تک نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ اور وہ اسکورپن گل تو گھوڑے مار کر سو رہی تھی۔ پھر سوچن ہانزو سے بولتا ہے کہ ویسے تم لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں کیسے پتا؟
वो तो जंगल के बीच में काफ़ी छुपी हुई जगह थी। हांज़ो बोलता है कि हम लोगों से पूछते हुए जा रहे थे लेकिन हमें एक आदमी ने बताया। इस बात को सुनकर बोलता है, क्या सच्ची में एक आदमी ने तुमको बताया? इस पर बोलता है कि हाँ। उस आदमी के सफ़ेद टाइप्स के बाल थे कुछ शाइनी और उसके कानों में स्पाइडर की वेब टाइप से चेन बना हुआ था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक कुत्ते को देखते हैं जो कि भौंक रहा था किसी को आता हुआ देखकर। ये और को नहीं, वो वाइट हेयर वाला लड़का था। जहाँ एक डॉक्टर उसको देखकर बोलता है कि हो तुम आ गए आखिर। वो डॉक्टर बोलता है कि तुम इस चीज़ में सांस ले रहे हो, ये मुझे हमेशा चौंका देता है। जिस पर वो वाइट हेयर वाला लड़का बोलता है कि हाँ मुझे भी। और अभी इसके सर पर कुछ वाइट वाटर बलून्स टाइप बना था। वो डॉक्टर उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा काम कैसे गया? जिस पर वो वाइट हेयर वाला लड़का बोलता है कि वो डॉक्टर से बोलता है कि तुम इस बारे में बात मत करो यार। मुझे ये बात सुनकर काफ़ी अफ़सोस होता है कि वो नेस्ट वाले कमीने काफ़ी लकी हैं। आखिर उनके पास इतने अच्छे लोग कैसे आ सकते हैं? और फिर अपने सर से उस वाटर बलून को फोड़ता है वो। वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना अगला शिकार मिल गया है जिसे तुम पकड़ना चाहते हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ब्रीडर? तो इस वाइट हेयर वाले लड़के का नाम ब्रीडर है तो हम इसको ब्रीडर ही कहेंगे। जिस बात को सुनकर ब्रीडर बोलता है कि क्या ये बात इतनी ज़ाहिर सी है कि तुम्हें ऐसे ही बोल दिया इसको, और ब्रीडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दी जाती। फिर ब्रीडर उस डॉक्टर से बोलता है कि नेस्ट में हमारे जो 2 बच्चे हैं उनको हमारा मैसेज पहुंचा दो, वो जो हमने गुइनसिन को दिया था। के बारे में हमको और इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि ये किस मैसेज की बात कर रहे हैं। जिसको सुनकर डॉक्टर बोलता है कि हाँ उस बारे में उसने कहा था कि वाटर मॉन्स्ट उसने वाटर बग मॉन्स्टर को मार दिया है। इसको सुनकर ब्रीडर बोलता है, वो साली कुतिया और वो दूसरा, वो दोनों नहीं सुधरने वाले। और वो दूसरे के बारे में वो इतना ही बोलता है कि हमारा सीन शिफ्ट होता है और हांजा और सूचन को जाते हुए एक लड़का देख रहा था और हमें ब्रीडर की वॉइस आती है कि वो काफ़ी नाइसली ट्रेन है तो वो अपना काम अच्छे से कर लेगा। वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में शामिल हो गया है कामयाबी से। जिस बात को सुनकर ब्रीडर बोलता है कि बहुत अच्छा, अभी आएगा कुछ मज़ा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।